بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن کی مقدار میں یا 6 ادوار میں ہیں۔ من ایام اللہ، یہ دن کون سے تھے؟ یا تو یہ اللہ کے دن تھے جن کی مقدار کو کوئی نہیں جانتا، یہ دنیا والے دن تو تھے ہی نہیں۔ فی الخلق والتکوین وما شاء من الاطوار لا من ایامنا فی هذه الدار، نہ کہ یہ ہماری دنیا کے دن تھے، وجدت بهذا الخلق لا قبلہ، کیونکہ یہ دن تو اس کائنات بننے پر پائے گئے، اس سے پہلے نہیں تھے۔ فلا یصح ان تقدم، اور یہ بھی صحیح نہیں کہ مقدم اللہ کے ایام ان دنوں سے ہیں، کما توہم الغافلون عن ھذا وما یؤید من قوله ان یوما عند ربک کالف سنہ، اور قول تعرج الملائکہ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ معارج، وقد ثبت فی علم الحیات الفلکیہ ان ایام غیر الارض من الدار، دونوں جہانوں کے تابع نظام ہمارے سورج کے حاضی تختلف عن ایام حاضی الارض، جو اس زمین کے ایام کے خلاف ہیں، مختلف ہیں، اور فی طولہا بحسب اختلاف مقادیر اجرامہا، جیسا کہ ان کے اجرام کا اختلاف ہے اور ان کے ابعاد کی صورت ہے ان کے دورانیہ میں، اور یہ کہ ایام تکوین کے بخلقی من الدخان المعبر عنہ بالصدیم، وہ جو دخانی دن ہیں، شموسن مضیہ، جو چمکنے والے سورج ہیں، وہ اس کے پیچھے کواکب منیرہ آتے ہیں، یقدر الجوم منہا بألوف الالوف، تو وہ اس کے دن تو وہ ہزاروں سالوں کے ہوتے ہیں۔ ہم ان کو بیان کریں گے اپنے سورۃ نور کے ساتھ، جس کو سائنسدان کیا کہ میں یہ مسئلہ سمجھا چکا ہوں، یہ ایک ذیلی تبصرہ عنوان نے آئے، ستت ایام کا مسئلہ میں پورا سمجھا چکا ہوں کہ مقدار 6 دنوں کے یا 6 سٹیپوں میں یا 6 دوروں میں یہ تینوں چیزیں آ گئی۔ جہاں پر صاحب المنار نے ایک نیا کام کیا وہ میں جہاں لایا، اور یہ بڑا ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جس طرح پہلے منطق پڑھی جاتی تھی، فلسفہ پڑھا جاتا تھا، آج جتنا ہو سکے سائنس پڑھو، سائنس ٹیکنالوجی، آنے والا دور سائنس کا ہے، اور آپ ان موجودہ گمراہوں کا جواب تب دے سکتے ہیں کہ آپ کو انگلش بھی آتی ہو اور سائنس بھی آتا ہو، اس میں مہارت حاصل کرو۔ جیسے منطق اور فلسفہ پڑھتے ہیں، اسی طرح سائنس اور انگلش، اس پہ مہارت حاصل ہو۔ ہم نے پڑھی تھی میٹرک میں، میری انگلش میں 129 نمبر ہے، اور محنت بھی ہم نہیں کرتے تھے، سکول میں کوئی محنت، ہم نے بستہ بھی ساتھ کبھی نہیں لایا، کیونکہ ہم مانیٹر تھے، پہلی سے لے کر آخر تک مانیٹر۔ آپ کو پتہ ہے جب مانیٹر ہو وہ بستہ تختی، ہم تختی نہیں لکھتے تھے، استاد ہمیں، ہماری ڈیوٹی ہوتی تھی طالب علموں کی، دوسروں کی، اسٹوڈنٹوں کی تختیاں چیک کرنا، اپنی کبھی نہیں لکھی تھی ان کی۔ اس لیے اب جب خط ہے تو جیسے چلتا ہوا بیل بال فرماتا ہے، کیونکہ ہم نے تختی کی مشق ہی نہیں کی تو وہ خط خوبصورت نہیں۔ اس وقت ہم ان کی تختیاں چیک کرتے تھے، خود نہیں لکھتے تھے۔ بستہ ہم نے ایک دن سکول کبھی نہیں لے گئے تھے، کبھی کتابیں گھر پڑی ہوتی، لیکن اللہ کے فضل سے کسی امتحان میں بھی دوسرا تیسرے پہ نہیں، پہلا نمبر ہی آتا رہا۔ بس جو کچھ استاد سے پڑھتے کام پورا، اور کسی مضمون میں فیل نہیں ہوا، چاہے دیکھا چاہے نہیں دیکھا، آج تک نہ سکول نہ مدرسہ۔
تو خیر بہرحال تو ہاں کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں سائنس بھی ہم نے پڑھا ہے، لیکن اب افسوس یہ ہے کہ وہ چیزیں پرانی ہو گئی ہیں، پھر جب ادھر آئے ساری چیزیں نکل گئی۔ تو آپ لوگ کوشش کریں، جو نوجوان بیٹھے ہیں، سائنس میں مہارت حاصل کرو، انگلش میں مہارت حاصل کرو۔ یہ دو چیزیں اب یہ خدا کے لیے تو پٹھان پرانے منطقی اور شرع تہذیب سے اوپر کوئی منطق نہیں ہے۔ منطق کہاں تک ہے؟ شرع تہذیب تک۔ شرع تہذیب سمجھ کے پڑھ لو تو جو پہلے علماء کی کتابیں سمجھ آ جائیں گی، اتنی اصطلاحات ہے۔ باقی اپنا سر بچاؤ، 20 سال تک یہ بیچارہ لگا ہے منطق سے، ادھر نسوار ہے ادھر منطق ہے، اور ان دونوں لازم ملزوم ہیں۔ بغیر نسوار کے منطق آتی بھی نہیں اور منطق کی تدریس بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے جو بڑا منطقی ماہر استاد ہوگا تو وہ بڑا نسواری ہوگا۔ یہ ان کا جوڑ ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اور طالب علم بھی منطق میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو نسوار ادھر سے بھی رکھے اور ادھر سے بھی رکھے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کتنا برکت والا علم ہے جو بغیر نسوار کے حاصل ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اپنا وقت بچائیں، سائنس پڑھیں، ریاضی پڑھیں، اور یہ آئندہ دور اسی کا ہے۔ اور یہ جو آپ کو کمپیوٹر پہ لگایا ہے نا فیس بکوں پر، اس لعنت سے جان چھڑائے۔ طالب علم کا سب سے بڑا نقصان فیس بک کی لعنت ہے، اور یہ ایسا نقصان ہے کہ اس کا ازالہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ چسکے ختم ہو جائیں گے، اور جب زندگی برباد ہو جائے گی بعد میں احساس ہوگا۔ اس لیے میں تو حیران ہوں، بھئی موبائل کی طالب علم کو ضرورت کیا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ میرا موبائل پورا سال ہو گیا سائلنٹ پہ، ابھی بھی میں اس کو دیکھوں تو پتہ نہیں کتنی مس کالیں ہوں گی۔ پھر بھی ہمارے ساتھ کوئی ساتھیوں نے رابطہ کرنا ہوتا ہے، کسی کا کوئی مقام ہوتا ہے، مسئلہ، تو ہم نے نمبر لکھے ہیں ان کے اٹھا لیتے ہیں جو آدمی ہوتی ہیں۔ لیکن تمہیں کیا ضرورت ہے؟ کوئی کاروبار ہے، کوئی اور تم پڑھنے آئے خدا کے بندے مدارس میں۔ جب سے یہ ٹیلی فون طالب علموں کے ہاتھ میں آیا، خدا کی قسم پڑھائی کا جنازہ نکل گیا ہے۔ اب ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جس کلاس میں طالب علموں کے پاس موبائل ہے پڑھائی ہے ہی نہیں، استاد کیا پڑھائے؟ وہ فوراً نکلیں گے لیٹرین میں بیٹھ کے۔ کتاب استاد شے ہی کوئی نہیں، اور یہ سب سے بڑی انگریزوں کی سازش ہے۔ اگر اسلامی حکومت آئے تو ہم موبائل رکھنے والوں کو 10 سال سزا دیں، 10 سال تک سزا دیں۔ یہ ساری لعنتوں پہ تمہیں لگایا، اور یہی وجہ آج کل مطالعہ بھی موبائل سے ہو رہا ہے، آج کل تلاوت بھی موبائل سے ہو رہی ہے۔ ضرب بے ایمانہ، سارا کچھ موبائل سے، تیاری ہو رہی ہے موبائل سے۔ لیکن کر لینا تجربہ، موبائل والے علم میں ذرا برکت نہیں ہوتی۔ میں نے شروع کیا موبائل وہ کمپیوٹر سے مطالعہ کرنا، کمپیوٹر وہ جو مکتبے شکتبے ہیں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے اب تک جو دوسری کتابیں میں ایک دفعہ دیکھ لوں تو وہ ذہن میں اس کا مضمون رہ جاتا ہے، لیکن کمپیوٹر والا علم 10 دفعہ بھی دیکھوں تو 3 دنوں کے بعد پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا چیز تھی۔ بالکل بے برکت ہے، کوئی برکت نہیں، خود بھی دیکھو۔ خیر یہ تو آپ کے نجی معاملات ہیں۔ هو الذی خلق السماوات، تو جہاں صاحب منار نے آپ کو ایک نیا تحفہ دیا ہے، یہ آدمی بڑا سائنسدان بھی ہے۔ اس نے کہا فی ستۃ ایام، ان سے مراد کیا ہیں؟ اللہ کے ایام، خاص دن نہیں، یہ دن نہیں جن دنوں میں آپ بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ دن تو حرکت شمس سے ان کا وجود ہے، اور جہاں سورج چاند تھا ہی نہیں
آسمان زمین رات دن نہیں تھا تو یہ دن کہاں سے آگے؟ یہ فی الخلق والتکوین ما شاء من الاطوار لا من ایامنا فی هذه الدار، یہ دن مراد نہیں. کیوں؟ التی بوجزت بهذا الخلق لا قبلہ، یہ دن تو اس مخلوق کے پیدا خالق کی پیدائش پہ وجود میں ہے، نہ کہ اس سے پہلے. فلا یسع ان تقدر ایام اللہ بایامها، اور بعد نے کہا کہ اللہ کے دن جو ہیں وہ ان دنوں کے برابر ہیں، یعنی وہ جو مقدار والی توجیہ کرتی کہ وہ اللہ کے دن تھے لیکن ان کی مقدار میں ان دنوں کے برابر تھے. کہتا ہے کہ یہ بعض غافلوں نے لکھ دیا ہے لیکن یہ بھی صحیح نہیں. کیوں کہ جو انا یومن عند ربک کا وہ تو کالف سنۃ مما تعدون، جو ایام یوم اللہ ہے وہ تو تمہارے ایام کے 1000 سال بنتا ہے. بھائی جو مقدار والا معنی کرتے ہیں کہ دن نہیں تھے، بولتے کیوں نہیں ہو؟ دن نہیں تھے لیکن انہیں دنوں کی مقدار میں پیدا کیا. اس پر صاحب منار کہہ رہا ہے کہ ان ایام اللہ کو ان کی مقدار سمجھنا یہ بھی دھوکہ ہے، یہ بات بھولیں. کیوں کہ جو اللہ کا دن ہے تو آپ کے 1000 دنوں کے برابر ایک دن ہے، پھر یہ مقدار کیسی؟ اسی طرح آگے کانا مقدار 50 الفا سنہ، 50,000 سال کا دن ہے. معارج ایک. دوسرا علم حیات فلکیہ میں ریاضی میں ثابت ہو چکا ہے کہ اس زمین کے علاوہ جو سیارے ہماری زمین سے ہٹ کر جو سیارات ہیں تابع نظام ہمارے سورج کے، ان کے ایام اس زمین سے مختلف ہیں. دن ہے وہاں، رات بھی، لیکن طول میں فرق ہے، مختلف پہ بحسب اختلاف مقادیر اجرامہا. جس طرح وہ جرم جو ہے نا سیارے کا حجم، لمبائی چوڑائی گولائی، جرم وہ اس کی مقدار میں فرق ہے، اتنا ان دنوں میں بھی فرق ہے. جو سیارے چھوٹے ہیں جرم میں تو سورج ان پر تھوڑی دیر تک رہتا ہے پھر رات آتی ہے، اور جو بڑے ہیں تو لمبی دیر تک رہتا ہے. میں نے آپ رات کو بھی بتایا نا کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں جہاں ہمارا تو فوق ہے اور کسی کا جو ہمارا فوق ہے وہ تحت بھی ہے، قربی زمین ہے، گول انڈے کی طرح. انا ایام التکوین بخلقی من الدخان المعبر عنہ بالصدیم شموسا مضیہ، تس باقی رہ گیا اللہ کے ہاں نوری سال. جس نے ریاضی پڑھی ہے اس نے کچھ پڑھا ہے نوری سالوں کے بارے میں؟ شاباش، جس نے کچھ پڑھا ہے نوری سال وہ ہاتھ اوپر کرے. نوری سال کسی نے نہیں پڑھے؟ کمال ہے. ہاں کدھر ہے نوری سال والا؟ ہاں ایسے نہیں ہاتھ کھڑے کرنے. نوری سال سائنسدانوں نے، بھائی یہ تو سائنس میں بھی ہے اور آپ کے جرنل سائنس میں بھی لکھا ہے، آرٹس والے بھی پڑھتے ہیں سکول کی کتابوں میں کہ نوری سال جو ہے روشنی کی رفتار کے مطابق 1 سیکنڈ میں روشنی کتنا سفر کرتی ہے، اس حساب سے سال میں روشنی کتنا سفر کرے گی. روشنی کی رفتار کے مطابق نوری سال ہے. جو اربوں پدموں یہ آپ کی گنتی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے جو نوری سال انہوں نے بنائے روشنی کی رفتار تیز رفتاری کے مطابق، جو تمہارے اصطلاحات ہیں وہ اس کو ادا ہی نہیں کر سکتی. آپ خود اندازہ کریں، مثلا 1 سیکنڈ میں روشنی سفر کرے 1000 کلومیٹر کا،
2000 کلومیٹر کا. یہ بھی ایسے آپ کو کہہ رہا ہوں ورنہ روشنی کی رفتار بڑی تیز ہے. تو اتنا ہو اور سال میں روشنی کتنا سفر کرے گی وہ آپ کے پاس ہند سے بھی نہیں ہے کلومیٹروں کو شمار کرنے کے لیے. تو وہ پھر اس کو تعبیر کرتے ہیں نوری سال سے کہ اتنے نوری سال. تو اب جو نوری سال ہیں وہ آپ کے یہ سال اور وہ نوری سال، وہ نوری دن اور آپ کا یہ دن، تو ان کا تو کروڑوں سالوں کا فاصلہ، اربوں سالوں کا فاصلہ ہے. بھائی پورا دن آپ بادل دیکھتے ہیں نا، تو بادل جب چمکتا ہے چمک پہلے پہنچتی ہے اور گرج بعد میں آتی ہے. کیوں؟ کہ روشنی آواز سے بھی تیز ہے. آواز کی رفتار سے روشنی کی آواز تیز ہے. اور آواز کی رفتار کیا ہے کہ آپ جہاں بھی کھڑے ہوں اور بادل کہاں گرجتا ہے اور 1 سیکنڈ میں اپنے آپ تک آواز پہنچتی ہے، لیکن سیکنڈ سے پہلے روشنی پہنچتی ہے. آپ اس سے صرف اندازہ کر سکتے ہیں روشنی کی رفتار کا. تو اللہ کے ہاں جو نوری سال ہیں، تو نوری دن نے، یہ ایام سے مراد وہ نوری دنوں یہ تو نہیں ہے. یہ بھی ایک توجیہ اس نے وسیع پیمان اس پر، کیونکہ سائنسدان کہتی ہیں کہ کائنات بننے میں اربوں سال لگے، اربوں سال لگے. تو سائنسدانوں کا یہ نظریہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، قرآن ان کے خلاف نہیں، یہ ان کی اپنی تحقیق ہے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ 6 ایام کے معنی جو میں نے کیا اصل تو سٹیپ بائی سٹیپ ہے، دورہ بائی دورہ ہے. اور وہ بھی نہ ہو تو پھر ایام بھی ہوں، تو ایام اگر وہ ہوں جو یہ کہہ رہا ہے منار والا کہ علم حیات بھی بتاتی ہے کہ یوم نوری بھی ہے، تو اربوں نہیں پھر تو کھربوں سال 6 دنوں میں آئیں گے، کھربوں سے بھی پدموں سال آئیں گے. تو جتنا اس کو لمبا کر لو تو یہ نظریہ قرآن کے خلاف نہیں. بعض جو سائنسدان عیسائی ہیں انہوں نے اس کو نیٹ پہ ڈالا ہے تحقیق کو، اور انہوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ دیکھو قرآن کہتا ہے 6 دنوں میں زمین آسمان بنے. پہلی بات تو ہے کہ وہاں دن تھے ہی نہیں. دوسری بات ہے کہ سائنس کہتا ہے کہ اربوں سال لگے یہ کائنات کے وجود میں آنے میں. تو ہمارا مشاہدہ قرآن مشاہدے کے خلاف ہے، حالانکہ دونوں باتیں جھوٹ ہیں. آپ سمجھ چکے ہوں گے، وہاں پر بھی میں نے بات کی تھی، یہاں پر بھی. یہ دونوں اعتراض فضول ہے. المنار فی 6 ایام وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور تھا عرش اس کا پانی پر، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہاں بھی جلدی بولو، سبق چلانا ہے، نہیں تو پھر میں دورہ شروع کرتا ہوں. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کے 2 معنی. اللہ کا عرش پانی پر تھا. کیا مطلب؟ یہ لنٹر آپ کی چھت پر ہے، آپ کے سر پر ہے، پنکھے آپ کے سر کے اوپر ہیں. کیا مطلب ہے؟ لنٹر اور آپ کے درمیان فاصلہ کوئی، درمیان میں حائل کوئی نہیں. بھائی لنٹر آپ کے سروں پہ ہے نہیں ہے، حائل نہیں ہے. اور دوسرا معنی ہے کہ رومال مولانا عبدالرزاق کے سر پر ہے، یہ موضوع علی راسہ ہی، اس کے سر پہ رکھا ہے. تو یہاں پر بھی عرش موضوع علی الماء نہیں تھا، پانی کے اوپر رکھا ہوا نہیں تھا، بلکہ اوپر عرش تھا، نیچے پانی تھا، درمیان میں حائل کوئی چیز نہیں تھی. یہ معنی ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ اے لم یکن بینہما حائل لا انہ کان موضوعا علی متن الماء، کہ نہیں تھی کوئی دونوں کے درمیان حائل چیز. یہ نہیں ہے کہ وہ پانی کے متن پہ رکھا ہوا تھا، عرش جیسے کشتی چلتی ہے.
سن رہے ہو میری بات؟ تو بولتے کیوں نہیں؟ خالق لیبلوکم، حکمت خالق، اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں زمین اور کائنات کو تاکہ آزماوے تم کو، ایوکم احسن عملا، کون تمہارا احسن زیادہ سونا کرنے والا ہے عمل، احسن عملا خیستہ عمل، دیر خیستہ، زیادہ خیستہ عمل، زیادہ خیستہ اور خوبصورت عمل کرنے والا کون ہے؟ الاختبار من اللہ ہوا اظہار ما یعلم من خلقہ، یہ اظہار ہے ما یعلم من خلقہ کا. اور اختبار لیبلوکم، امتحان پر بات میں کر چکا ہوں نا. امتحان تو ممتحن کے عدم علم پر دلالت کرتا ہے. اللہ کیسے امتحان لے رہا ہے؟ تو جہاں امتحان کبھی ممتحن استعلام کے لیے امتحان لیتا ہے، اختبار کے لیے، کبھی محتمم یا ممتحن امتحان لیتا ہے اپنے طالب علم کی قابلیت دوسروں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے، اور کبھی ممتحن امتحان لیتا ہے شاگرد کو اپنی حیثیت بتانے کے لیے. تو کس پانی میں پرچیاں لکھتا ہے اور پتہ لائے ذرا بیٹھ تو پتہ چلے بھئی تو کس پانی میں ہے. ایوکم احسن عملا، تو جہاں ابتلاء الاختبار من اللہ اظہار ما یعلم من خلقہ، تو اختبار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، بلکہ جو چیز اللہ کو پتہ ہے اللہ اس کو ظاہر کرتا ہے. لیبلوکم ایوکم احسن عملا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ، اگر آپ کہیں بے شک تم مبعوثون زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے قیامت کے روز بعد مرنے کے. البتہ ضرور بے ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نہیں ہے جے مگر جادو باز دے، یا سیر بمانا کذب، جھوٹ سری،